السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، میں آج آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بہت ہی عام معلومات شیئر کروں گا، تو اس کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید نے انہیں امہات المؤمنین یعنی ایمان والوں کی مائیں کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ ازواج مطہرات کی تعداد 13 ہے، جبکہ ایک ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں آپ کے نکاح میں رہیں۔ نمبر 1، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ پاک میں عام الفیل یعنی ابرہہ کا لشکر آنے سے 15 سال پہلے 68 قبل ہجری میں پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجہ کا لقب طاہرہ تھا، باپ کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ آپ کا نکاح پہلے ابو حالہ بن بناش تمیمی اور پھر عتیق بن عابد مخزومی سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے تیسرا نکاح ہوا۔ اعلان نبوت پر سب سے پہلے تصدیق کرنے والی اور اسلام لانے والی بھی آپ تھیں۔ نبوت کے 10ویں سال مکہ پاک میں انتقال فرما گئیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ سے مکہ میں نکاح کیا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی پہلی شادی سکران بن عمر سے ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ نمبر 3، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اور والدہ کا نام زینب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح مدینہ پاک میں ہجرت سے پہلے ہوا اور ہجرت کے پہلے سال آپ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا وصال 57 ہجری میں بنو امیہ کے دور حکومت میں ہوا۔ نمبر 4، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں، والدہ کا نام زینب بنت مظعون ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والدین اور شوہر خنیس بن خزافہ رضی اللہ عنہ کے امراء اسلام قبول کیا، مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ غزوہ بدر میں آپ کے شوہر زخموں کی تاب نہ لا کر شہادت کا درجہ پا گئے۔ 3 ہجری کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ آپ کا وصال 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ نمبر 5، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام رملہ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کی سبزادی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے۔ آپ کا پہلا نکاح عبید اللہ بنت جہش سے ہوا۔ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ عبید اللہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کے ذریعے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نجاشی نے 6 ہجری میں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا وصال 44 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ نمبر 6، حضرت زینب بنت خزیمہ کا نکاح 3 ہجری میں 30 سال کی عمر میں ان کے پہلے شوہر عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، جو غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد چند ماہ تک زندہ رہیں اور پھر وصال پا گئیں۔ نمبر 7، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام ہند کنیت ام سلمہ، باپ کا نام ابو امیہ مخزومی ہے۔ حضرت ام سلمہ کا پہلا نکاح ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی سے ہوا۔ ہجرت حبشہ کی اور ہجرت مدینہ کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا۔ نمبر 8، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا اصل نام برہ کنیت ام الحکم، والد کا نام جہش بن رباب، والدہ کا نام امیمہ، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی 2 بابیاں یعنی ام حبیبہ اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہما بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ انہوں نے طلاق دی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوا۔
نمبر 9، حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام برہ قبیلہ بنی مصطلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی اور پہلی شادی مصافح بن صفوان سے ہوئی، جو مسلمانوں اور بنی مصطلق کے درمیان ہونے والی جنگ میں مارے گئے، اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کو کنیز بنا لیا گیا۔ اسیری کے دوران حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور مدد کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم ادا کر دی اور نکاح کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ آپ کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ نمبر 10، حضرت سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا کا اصل نام زینب، قبیلہ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی، پہلی شادی مشکم القرضی سے ہوئی، طلاق کے بعد کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں آئیں، جو جنگ خیبر میں قتل ہوا۔ حضرت صفیہ جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ آپ کا وصال 50 ہجری میں ہوا۔ نمبر 11، حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام برہ، باپ کا نام حارث بن حزم، والدہ ہند بنت عوف، پہلی شادی مسعود بن عمر سے ہوئی۔ اس سے علادگی کے بعد ابو رحم بن عبدالعزیٰ اور 7 ہجری میں ابو رحم کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ آپ 51 ہجری کو وصال کر گئے۔ نمبر 12، حضرت ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ عنہا یہود کے خاندان بنو نذیر سے ہیں۔ حضرت شمعون بھی صحابی رسول بنے۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہا کا نکاح پہلے بنو قریظہ کے حکم نامی شخص سے ہوا۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان میں حکم بھی شامل تھا، اور ریحانہ کو جنگی قیدی کے طور پر مسلمانوں نے گرفتار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت ام المنذر بنت قیس رضی اللہ عنہا کے گھر ٹھہرایا۔ ان کے قبول اسلام کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ حضور حجۃ الوداع سے واپس آئے تو حضرت ریحانہ کا انتقال ہوا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو شاہ مقوقس نے باندی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کیا۔ سیدہ ماریہ قبطیہ کے وطن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ آپ کا وصال 16 ہجری میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بیٹے، یہ اختلاف ہے کہ آپ کے 3 بیٹے تھے یا 4 بیٹے تھے، البتہ حضور کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، سوائے حضرت ماریہ قبطیہ کے بیٹے حضرت ابراہیم کے۔ دوسرے بیٹے کا نام حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، جو بچپن میں فوت ہو گئے۔ تیسرے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ طیب و طاہر چوتھے یا 5ویں بیٹے نہیں تھے، بلکہ حضرت عبداللہ کے القابات تھے۔ طیب و طاہر چوتھے یا 5ویں بیٹے نہیں تھے، بلکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے القابات تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے قاسم، عبداللہ اور ابراہیم رضی اللہ عنہم ہیں۔ بیٹیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن حضرت حالہ بنت خویلد کے بیٹے حضرت ابو العاص سے ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ایک صاحبزادہ علی تھے، جن کو فتح مکہ کے روز اپنے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا ہوا تھا۔ ایک صاحبزادی جن کا نام امامہ بنت ابی العاص تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر سوار ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنبھالتے سنبھالتے نماز ادا کی۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا۔ اس کے علاوہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ایک بچہ صغیر سنی میں انتقال کر دیا۔ مکہ پاک میں ہجرت کے دوران کافر نے نیزہ مارا تھا، اسی زخم سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح چچا ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوا۔ سورت ابو لہب نازل ہونے کے بعد ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ ان دونوں کو طلاق دے دو۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ ہجرت حبشہ کے دوران آپ کے گھر میں بیٹا عبداللہ پیدا ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ مشہور ہوئی۔ یہ بچہ عبداللہ 6 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اس کے علاوہ ایک بچہ ناتمام پیدا ہوا۔ غزوہ بدر سے واپسی پر سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 9 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بیٹیاں ان کی زندگی میں ہی وصال فرما دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ 3 بیٹے حضرت حسن و حسین، محسن، اور 2 بیٹیاں ام کلثوم، زینب رضی اللہ عنہم ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد
حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کا ایک نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب سے ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی نے حضور کی 2 بیٹیوں کے علاوہ ام عمر بنت جندب، فاطمہ بنت ولید، فاختہ بنت غزوان، ام المؤمنین بنت عینی، رملہ بنت شیبہ، نائلہ بنت الفراسہ سے نکاح کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بعد 8 عورتوں سے نکاح کیا اور آپ کی 19 کے قریب لونڈیاں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 17 بیٹیاں اور 14 بیٹے تھے، اور آپ کی نسل جو اولاد حسن و حسین سے ہوئی ان کو ہم سید، اور جو اولاد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوسرے بیٹوں سے ہوئی ان کو ہم